آداب ناظرین، اس وقت ہم ارریہ ضلع کے بابوان علاقے میں ہیں جو نیپال بارڈر پر پڑتا ہے۔ یہاں ایک دینی ادارہ بھی چل رہا ہے، مدرسہ تحفیظ قرآن کے نام سے، بسمتیہ جو علاقہ کہلاتا ہے، اور کافی پرانا ادارہ ہے جس میں قریب 125 طلبہ زیر تعلیم تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادارے بند ہیں۔ ادارے کے سرپرست ہمارے ساتھ ہیں مولانا عارف صاحب، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے سبب جو تعلیمی نقصانات سامنے آ رہے ہیں، طلبہ کس طریقے سے اپنی تعلیمی زندگی کو شروع کریں گے، اس کے بارے میں یہ تفصیل سے ہمیں بتائیں گے، اس میں کیا رہنمائی ہوگی اور آئندہ کب تک ادارے کھل سکیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں۔ مولانا، سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جب سے بند ہیں، تقریباً سال بھر سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جو بچے زیر تعلیم تھے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ مدرسہ تحفیظ القرآن بابوان وارڈ نمبر 2 پوسٹ بسمتیہ ضلع ارریہ بہار کے اندر ہیں۔ یہ ادارہ بہت پرانا ادارہ نہیں ہے، بلکہ ابھی 2-3 سال پہلے ہی کا قیام میں یہ مدرسہ آیا ہے۔ بہرحال لیکن اس کے کارکردگی بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ ادارہ فی الحال ناظرہ، نورانی قاعدہ ناظرہ اور درجہ حفظ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس وقت زیادہ سے زیادہ اس میں جو تعلیم ہے درجہ حفظ کی تعلیم ہے۔ لیکن اس ادارے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وقت کے حالات اور تقاضے کے اعتبار سے حفظ کے ساتھ ساتھ، یعنی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو، ہندی، انگریزی، حساب، اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی کلاس متعین ہے؟ جی، اسی لیے اس کے لیے کلاس متعین ہے اور 5 درجے تک ہیں اس میں۔ انشاءاللہ جب بچہ یہاں سے حفظ قرآن مکمل کر لے گا تو وہ ہندوستان کے کسی ادارے میں جا کر کے ششم میں داخلہ، یعنی 6 کلاس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ یہ یہاں کے بانیان، ذمہ داران اور مجلس شورا کے ممبران نے یہ طے کیا کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہمیں صرف ایک ہی طرف نہیں بلکہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جس بنیاد پہ یہاں کے منتظمین نے حفظ قرآن اور اس کے جو لوازمات ہیں، جیسے نورانی قاعدہ ہے، ناظرہ قرآن ہے، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں شروع کرنے کے بعد یہ بھی پروسیس میں رکھا، یہ بھی اس میں جو مشورے میں رکھا کہ یہاں پر دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ بچے صرف دینی تعلیم تک محدود نہ رہیں۔ آگے چل کر کے اگر کوئی بچہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، انسپکٹر بننا چاہتا ہے، یا کہتے ہیں جو ملک اور ملت کی خدمت دنیاوی اعتبار سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہے۔ اور بہرحال لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور جن لوگوں نے سنا اور دیکھا ہے اور قریب سے دیکھا، انہوں نے اس مستحسن قدم کی بڑی تعریف کی ہے، اور میرے خیال سے بھی ایک یہ اچھا اور بہت اچھا قدم ہے۔ اس وقت موجودہ وقت میں جو تعلیمی نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے، ادارے کب سے قائم کیے جا سکیں گے، کھل سکیں گے؟ دیکھیے، یہ تو حکومت پہ ہے اور اس لاک ڈاؤن پہ ہے، اور یہ جو ایک وبائی بیماری جو عذاب کی شکل میں کہوں گا ہمارے درمیان ہے اور ہمارے پر مسلط ہے، ادارہ کھلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ وبا ختم ہو، اور جیسے حکومت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوگا کہ ادارے کھولے جائیں، تو انشاءاللہ پہلی فرصت میں یہ ادارہ کھلے گا، اور بچوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے، ان کو سب کو اطلاع کر دی گئی ہے کہ بھائی جیسے ادارہ کھلے فوراً سب کو حاضر ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اس وقت ایک ضابطہ اور قانون ہے، ملکی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، ان سب کی پابندی ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس وقت اس ادارے کو کھول نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی حکومتی سطح پر اس کا اعلان ہوگا، ہم اس ادارے کو کھولیں گے اور بچے ہمارے یہاں آئیں گے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ یہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، جس میں چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے دنیوی تعلیم ہو، چاہے اسکول کی تعلیم ہو، مدرسے کی تعلیم ہو،
بہت بڑا خسارہ ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی بھرپائی کی فی الحال کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر تعلیمی رجحان بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بچے اب کاروبار مختلف قسم کے کاموں اور دھندوں میں لگنا شروع کر دیے ہیں۔ کوئی ٹیلر کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں مستری کام سیکھ رہا ہے، کوئی لیبر والا کام کر رہا ہے، یعنی مختلف قسم کے کاموں میں لڑکے لگ گئے، بچے لگ گئے ہیں، اور جس سے تعلیم کی طرف سے ان کا رجحان تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دیکھا گیا کہ پچھلے دنوں میں کچھ دنوں کے لیے حکومت کی طرف سے ادارہ کھولنے کی اجازت ملی تھی۔ اس میں جب ادارہ کھولا گیا تو جو بچے آئے تھے پڑھنے کے لیے وہ بھی جس طرح سے ماضی میں دیکھا گیا تھا جی لگا کر پڑھتے ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں اور اساتذہ کے انڈر میں رہ کر کے ان کی حکم کی پابندی کرتے ہیں، بہت بڑی تبدیلی اس میں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لاک ڈاؤن میں بچوں کی بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی اس وبا کو دور کرے اور پھر ادارے کھولنے کی حکومت کی طرف سے اجازت ملے تاکہ بچوں کو جو کچھ نقصان جتنا ہو چکا ہے پہلے اس کی بھرپائی ہو سکے، کم سے کم اس کا تدارک ہو سکے۔ لیکن ایک اہم مشورہ یہ ہے آپ سے، جیسے کہ اس وقت جو ادارے بند ہیں، جو بچے گھروں میں ہیں موجود ہیں، جو تعلیم سے منسلک ہیں، ان کے لیے کوئی خاص مشورہ تاکہ تعلیمی سلسلہ ان کا جاری رہے؟ دیکھیے، تحفیظ القرآن کے تعلق سے میٹنگ ہوئی اور تمام اساتذہ اور طلباء کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ اساتذہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کے بچوں کا روزانہ سبقن پارہ آموختہ سبق سنا کریں، اور الحمدللہ بہت حد تک یہ ادارہ اس معاملے میں بھی کامیاب ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اساتذہ آئے ہوئے تھے، ان سے رپورٹ لی گئی، انہوں نے بتلایا کہ بہت سارے بچے جو ان کو کام دیا گیا تھا، جو طریقے بتلائے گئے تھے، اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، سبق بھی پڑھ رہا ہے، آموختہ اور سبقن پارہ وغیرہ جو کچھ بھی دستور اور طریقہ ہے حفظ کی تعلیم کا، اس پر وہ عمل پیرا ہے۔ تو اس ادارے کا تو یہ ہے، لیکن اور حفظ کے تعلق سے یہ بات تو چلنے والی ہے۔ دوسرے ادارے جو عربی درجات کے ادارے ہیں، اونچے درجے کے طلباء ہیں، تو آن لائن بھی تعلیم شروع کی گئی تھی، بہت سارے ادارے والوں نے اس کام کو شروع بھی کیا تھا، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہوا یہ تو اس کی رپورٹ مکمل طور سے آئے گی تبھی اس کا اندازہ ہو سکے گا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس وقت میں کہ اس وقت تعلیمی ادارے بند ہیں، بچوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے تعلیمی اعتبار سے، اور آپ خود ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ایک بڑے ادارے میں آپ مجلس شورا کے ممبر بھی ہیں، تو بحیثیت ایک ذمہ دار طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو طلباء اپنے اپنے گھروں میں اس وقت مقیم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو میں بحیثیت ذمہ دار یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے جو آپ پڑھ کر کے آئے ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں اس کی تیاری کرتے رہیں، اور جو جہاں سالانہ امتحانات ہو چکے تھے اور آپ کو ترقی مل چکی ہے، آپ نئے کلاس میں جا چکے ہیں، دوسری کلاس میں داخل ہو چکے ہیں، آپ اپنے اساتذہ سے رابطے میں رہیں، ان سے مشورہ کریں، اور جو کتابیں وہ بتائیں آپ کو ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کے تیاری کریں۔ اور جن اداروں میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہے ان اداروں کے لیے تو ایک اچھی پیش رفت ہے یہ، اور بہت سے اداروں میں یہ سلسلہ ہے بھی۔ میں جس ادارے سے اصل منسلک ہوں تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، ذمہ دار تو میں اسی کے پڑوس میں بالکل مدرسہ ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے نام سے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور اس ادارے کا تحفیظ القرآن کا میں شورا کا ممبر ہوں، اور ساتھ ہی میں ایک بڑے ادارے کا جو احمد آباد گجرات میں ہے وہاں کا ناظم تعلیمات بھی ہوں۔ تو شعبہ تعلیم کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ابھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی آن لائن ہی، اس میں یہ طے پایا کہ بھئی 11 شوال مکرم سے آن لائن تعلیم شروع کر دی جائے، اور طلباء سے رابطہ بھی ہے اس سلسلے میں۔ تو اصل پیغام یہ ہے کہ جہاں آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، طلباء اس کا مکمل فائدہ اٹھائیں، یہ نہ کہ کبھی حاضر ہوئے کبھی حاضر نہیں ہوئے۔ اور جہاں یہ سلسلہ جاری نہیں رہ پایا ہے، تو ابھی جو صورتحال ہے قریب تمام ہی علاقے میں علماء موجود ہیں،
مان لیجئے ہمارے اسی گاؤں ہی کی بات کریں تو حدیث کے پڑھانے والے، تفسیر کے پڑھانے والے، فقہ کے پڑھانے والے، حفظ کے پڑھانے والے، دینیات، ناظرہ اور عصری تعلیم لے لیں تو ان چیزوں کی تعلیم دینے والے موجود ہیں. تو چاہے وہ اسکول کالج سے متعلق طلبہ ہوں یا مدرسے سے متعلق طلبہ ہوں، ان تمام طلبہ کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں اور رہنمائی حاصل کر کے کوشش یہ کریں کہ جو سال چل رہا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے اور آئندہ آسانی سے وہ دوسرے درجے میں داخل ہو سکے. اس وقت موجودہ وقت میں جو کورونا بحران چل رہا ہے، پورے ملک نہیں بلکہ عالمی طور پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں میں اس کے تئیں کہیں بیداری ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں لاپرواہی بھی برت رہے ہیں لوگ، اور انتظامیہ اور حکومتی اعتبار سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے. اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ تو ایک عالمی وبا ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ عذاب الہی ہے. تو خصوصی طور پر اہل ایمان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو گناہ صادر ہوئے ہیں ان سے وہ توبہ و استغفار کریں. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اگر لوگ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں دے گا. اور جو برادران وطن ہیں ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ بھئی اور وہ بھی رجوع اللہ کریں، اور ساتھ میں جو خصوصی طور پر جو سرکاری اعتبار سے جو ضابطے ہیں، گائیڈ لائنس آتی ہیں جیسے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہو یا پھر جو ہے ماسک وغیرہ کا ہو، اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان تدابیر کو اختیار کرے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے بھی وہ تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے. احادیث میں اس کی نظیریں موجود ہیں. صحابہ کے زمانے میں ایک طاعون آیا تھا تو اس موقع پر کہا گیا تھا کہ لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں، الگ الگ علاقے میں چلے جائیں، ہر آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے کہ یہ جو وبا ہے اور یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لے.